بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کی صدارت کی اور پورے ملک سے آئے ہوئے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبران اس میں شریک ہوئے۔ اس میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مختلف کمیٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا اور ملک و ملت کے مسائل پر گفتگو بھی ہوئی۔ آخر میں چند تجاویز منظور کی گئی، ان میں سے ایک تجویز عبادت گاہوں سے متعلق ہے، جو مساجد کا معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح مختلف مساجد کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس سلسلے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ حکومت وقت کو توجہ دلائی جائے کہ مساجد کے سلسلے میں جو صورتحال بن رہی ہے اس پر قابو پایا جائے، عبادت گاہوں کی حرمت، اس کا تقدس باقی رکھا جائے۔ اس سلسلے میں لیگل کمیٹی ہماری آگے کام کر رہی ہے۔ اسی طرح فلسطین کے سلسلے میں ایک تجویز منظور کی گئی، جو کچھ ظلم و ستم فلسطینی مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے اور جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس اجلاس کی جانب سے اس کی سخت مذمت کی گئی اور غاصب اسرائیل کی جو کوششیں ہیں اور جس طرح کے مظالم اٹھا رہا ہے، اس سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ اجلاس حکومت کو بھی یہ توجہ دلاتا ہے کہ گاندھی جی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک جو پالیسی رہی ہے مظلوم کے ساتھ دینے کی اور ظالم کی مذمت کی، اسی کو اختیار کیا جائے۔ وہاں کے مسلمانوں نے جس ہمت العزمی اور مقامات مقدسہ کی دفاع کے لیے جو کچھ قربانیاں پیش کی ہیں، اس کی تحسین بھی کی گئی۔ اسی طرح انسانی برادری نے جس طرح مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اس کی بھی ہم تحسین کرتے ہیں، عالمی انسانی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ایک بہت اہم کام اصلاح معاشرہ یعنی سماج سدھار کا ہے۔ اس سلسلے میں بھی یہ تجویز منظور کی گئی ہے کہ اس کام کو اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور سماج سدھار کی مہم میں تیزی لائی جائے۔ اس کے لیے مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب کو کنوینر بنایا گیا ہے اور مولانا یاسین علی عثمانی صاحب اور محمد عمران محفوظ رحمانی کو جوائنٹ کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ تفہیم شریعت کمیٹی اور خواتین ونگ، اسی طرح دارالقضاء کمیٹی، مختلف کمیٹیوں کے سلسلے میں گائیڈ لائن بنائی گئی ہے، جسے انشاءاللہ جلد از جلد نافذ کیا جائے گا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نکاح نامہ مرتب کیا ہے، جو ماہرین قانون، علماء اور فقہا کے مشورے سے تیار کیا گیا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں یہ تجویز منظور کی گئی ہے کہ اس نکاح نامے کو عام کیا جائے اور تمام نکاح پڑھانے والے حضرات، قضات، ان سے درخواست کی جائے کہ وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس نکاح نامے کو عام کریں اور اسی کے ذریعے نکاح پڑھایا کریں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ اسے بڑی تعداد میں شائع کر کے لوگوں تک پہنچائے گا۔ مسلمانوں سے بھی گزارش ہے، ائمہ، علماء، نکاح خواہ، قاضی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں پوری توجہ دیں۔ اس کے علاوہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے عبادت گاہوں کے مسائل پر بھی غور و فکر کیا ہے اور لیگل کمیٹی کو اس کے سلسلے میں ہدایات دی گئی۔ اوقاف کے سلسلے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ وقف کے سلسلے میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اوقاف کے سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ پوری طرح فکر مند ہے، اس پر بھی انشاءاللہ جلد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو عبادت گاہوں کے سلسلے میں قانون بنا ہوا ہے، اس پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی لیگل ٹیم ہماری کچھ کام آگے بڑھائے گی۔